السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل ان الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں جن کا ترجمہ صرف جانور کر کے ختم کر دیا گیا اور اس میں ہدایت کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو اسی سلسلے کے اس میں آج ایک لفظ ہوت ہے واؤتے، جس کا ترجمہ عام طور پر مچھلی کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے کیا واقعی اللہ مچھلی کی بات کر رہا ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہ قرآن میں صرف 5 بار آیا ہے، تو ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے اس کے مطابق بتا دوں گا اور پھر اپنی فہم سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ نمبر 7 یعنی سورہ اعراف آیت نمبر 163 163 7 کی 163 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جن کا ترجمہ ہے اور ان سے اس بستی کے متعلق پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی جب وہ سبت ہفتہ کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ ان کے سبت ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور جس دن سبت نہ ہوتا نہ آتے ہیں، اسی طرح ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھیے یہ ہے کیا، وَاسْأَلْهُمْ، اور ان سے سوال کیا یا ان سے سوال کرو، عن القریۃ، اس قریہ کے بارے میں، اس بستی کے بارے میں، التی کانت، وہ جو کہ تھی، حاضرۃ البحر، حاضر دریا کے پاس حاضر، تو بحر کہا جاتا ہے اس میں بلا تخصیص بہاؤ دینے کو، تو دریا بھی بلا تخصیص بہاؤ دیتی ہے، اس حوالے سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہی ہے، لیکن وہ بستی جو بلا تخصیص دے رہی تھی سب کو، اس کے پاس جو لوگ موجود تھے ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اذ یعدونا، جب وہ حد سے بڑھنے لگے، پھر سبت، السبت میں، سبت کہتے ہیں راحت و سکون کو، اسی سے نوم سبات لفظ آیا کہ جو نیند کو یہ راحت کہتے ہیں، تو یہاں پتہ نہیں کیوں ہفتہ انہوں نے کر دیا جبکہ یہ ہفتہ کوئی بات ہی نہیں، السبت وہ خاص راحت، اذ تاتیہم، جب تم نے انہیں دیا، ہیتانہم، تو یہ ان کی مچھلی نہیں ہے بلکہ ہیت کہا جاتا ہے اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنا لینے کو یا تڑپ کر راستہ پلٹنے کو۔ جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ آپ کے یہ کام غلط ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، آپ تڑپ کر پلٹ گئے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیے، یہ ہیت ہے۔ مچھلی کو بھی اس لیے ہیت کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اچانک تڑپ کر اپنا راستہ پلٹتی ہے، یعنی ایک یو ٹرن لے لیتی ہے۔ تو یہ جو یو ٹرن لے لینا، اپنے عمل کو بالکل گھما دینا اچانک پلٹ کر دلیل کی بنیاد پر، یہ عمران خان کی طرح نہیں کہ جس طرح یو ٹرن بغیر کسی دلیل کے کہا اور فوراً پلٹ گیا، اپنا مفاد ہوا تو ٹھیک ہے، اپنا مفاد نہیں تو پلٹ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کے تحت اپنے آپ کو پلٹا لینا، اس کو ہت کہا جاتا ہے، تڑپ کر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں۔ تو یوم سبتہم، وہ دورانیہ کہ جب ان کا وہ راحت، جس راحت میں وہ تھے اس راحت میں، شرعاً، نمایاں راستہ دینا، شرع اسی سے نکلا، یعنی شریعت اور شرع تو یہ کھلم کھلا نہیں ہے بلکہ یہ وہ نمایاں راستہ، وہ شرعی راستہ آپ یہ کہہ لیں، شرع دیا۔ وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ، اور وہ دورانیہ کہ جب انہیں ان کی راحت نہیں دیا، جو ان کے تحت راحت تھی، جو ان کے اپنے سمجھ کے تحت، ان کے فہم کے تحت راحت تھی، وہ راحت انہیں نہیں دیا۔ كَذَلِكَ، تو اسی طرح، نَبْلُوهُمْ، ہم آزمائش کرتے ہیں یا ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہم نے انہیں آزمایا، بما كانوا يفسقون، اس کا جو وہ بگاڑ کیا کرتے تھے۔ بگاڑ کیا تھا؟ اللہ کے احکامات کا جب عمل نہیں کرتے تھے تو وہ بگاڑ تھا۔ اس کا ایک بار رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں سوال کرو، وہ جو کہ بلا تخصیص بہاؤ میں موجود تھی، جب راحت میں وہ حد سے بڑھنے لگے، جب تم نے انہیں ان کا تڑپ کر راستہ پلٹنا دیا، ان کے راحت کے دورانیے کا نمایاں راستہ، اور انہیں ان کا راحت والا دورانیہ تم نے انہیں نہیں دیا، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا اس پر جو وہ بگاڑ کیا کرتے تھے۔ تو دراصل یہ کسی مچھلی پکڑنے کی یا حد سے بڑھنے کی بات نہیں ہے بلکہ وہ راحت و سکون میں جب اللہ کے احکامات کے نافرمانی میں حد سے بڑھتے رہے تو ان کو ان کا راستہ بتایا کہ دیکھو اس راحت میں تم کس حد تک غلط جا رہے ہو، تو پلٹ کر جب وہ راستہ بتایا اور بتایا کہ شرعی راستہ کیا ہے، شرع کیا ہے، تو انہیں وہ راحت والا راستہ نہیں بتایا جس کے تحت وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے ٹھیک ہیں۔ تو یہ دراصل یہی ایک آزمائش ہے کہ آپ اچھے بھلے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا راستہ نہیں، جیسی آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ تڑپ کر اپنا راستہ پلٹ لیں کیونکہ وہ بگاڑ والا راستہ، بما كانوا يفسقون کیا کہ اس لیے کہ وہ بگاڑ والا تھا۔ تو امید ہے اتنی وضاحت اس کی کافی ہے۔ اب آ جائیے دوسری جگہ،
جو ہے سورہ نمبر 18 یعنی سورہ کہف، اور اس میں 2 بار استعمال ہوا ہے، ایک آیت نمبر 61 میں 61 میں، دوسرا اسی کی آیت نمبر 63 میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے 61 فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ گو کہ اس روایتی ترجمے سے بھی بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مچھلی لے کر اگر چل رہے تھے ناشتے کے لیے تو مچھلی زندہ ہو کر کیسے اپنا راستہ بنا لی، وہ ایک کہانی ہے پوری، اس کو چھوڑ دیجیے۔ بہرحال یہ کیا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ فلما پس جب، بلغا پہنچا، وہ دونوں پہنچے، یعنی موسیٰ اور اس کا شاگرد، یہ 2 ہی افراد ہیں، تو یہاں پر یہ کہا جائے وہ جوان اور موسیٰ، جب وہ دونوں پہنچے، کہاں پہنچے؟ مجمع بینہما، جمع ہونے کی جگہ ان دونوں کے درمیان، نسیا تو بھلا دیا یا بھول گئے، حوتہما ان دونوں کا پلٹ کر راستہ بنانا، فاتخذا پس پکڑا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سربا بہاؤ میں سراب کی طرح یا دریا میں سراب کی طرح۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہوگا تاکہ بات ذرا آسانی سے سمجھیں کہ پس جب وہ دونوں کے درمیان جگہ جمع ہونے کی جگہ کو پہنچے تو تڑپ کر ان کا رخ بدلنا بھول گئے، بس دریا میں سراب کی طرح اپنا راستہ پکڑا۔ اب اسی کی دوسری آیت 63 قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک تو وہ پتھر کے پاس ٹھہرے اور پھر بھلا دیا، اور بھلایا تو شیطان نے بھلایا، شیطان کوئی الگ سی شے کہ کہاں سے آ گیا وہ بیچ میں، یعنی ایک اس کو ایک وجود مان لیتے ہیں، جبکہ شیطان انسان کی اپنی سرکشی ہے۔ تو آئیے دیکھیے یہ کیا ہے، قال کہا، ارائیتا کیا تم نے دیکھا، اذ اوینا جب ہم نے پناہ لیا تھا، الی الصخرۃ ایک بڑے چٹان کی طرف، فإنی پس بے شک میں، نسیت الحوت میں بھول گیا پلٹ کر اپنا راستہ پلٹنا، وما انسانی ہو اور جو یہ میں اسے بھولا ہوں، الا الشیطان تو صرف سرکشی ہے، ان اذکرہ یہ کہ میں اس کی یاد دہانی دیتا، واتخذ اور پکڑا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر بہاؤ میں یا دریا میں، عجب طرح سے، ایک خوشنما طریقے سے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، جوان نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم نے بڑی چٹان کی طرف پناہ لیا تھا، پس بے شک میں تڑپ کر رخ بدلنا بتانا بھول گیا، اور جو ہم سے یہ بھول ہوئی صرف سرکشی ہے، یہ کہ میں اس کی یاد دہانی دیتا، اور دریا میں اس نے اپنا راستہ عجب پکڑا۔ تو یہ دراصل موسیٰ کی وہ کاوشیں تھیں جب وہ یہ تحقیق کر رہے تھے کہ فرعون سے نجات دلا کر قوم کو کہاں سے لے جایا جائے، تو دریا سے کس طرح سے راستہ بنتا ہے، یہ پورا اس کی تیاری ہو رہی ہے، پھر بعد میں لے کر چلتے ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت یہ موضوع نہیں، اس وقت میں صرف ہود کی وضاحت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہود کی وضاحت دراصل یہاں بھی مچھلی نہیں ہے بلکہ پلٹ کر اپنا راستہ بنانا، چاہے وہ دریا میں اچانک راستہ بن جائے، وہ لاٹھی مارنے سے کوئی راستہ نہیں بنا تھا، بلکہ یہ راستہ اپنا خود بخود پلٹتا ہے۔ اور یہ اکثر دریاؤں میں کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر اچانک راستہ بنتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، تو جو اس کی تحقیق کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اور وہ بتاتے بھی ہیں۔ اب آ جائیے سورہ نمبر 37 یعنی سورہ صافات، اور اس کی آیت نمبر ہے 142 142۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھیے یہ کیا ہے، کیا واقعی کسی نے مچھلی کو نگل لیا اور پھر وہ اندر ملامت کر رہا تھا، مرے نہیں؟ تو یہ کیا کچھ ہے، فَالْتَقَمَهُ پس اسے لقمہ بنا لیا، پس اسے اپنا اسیر بنا لیا، اپنا لقمہ بنا لیا، نگل لیا بھی ان معنوں میں کہا جاتا ہے، الحوت تڑپ کر راستہ پلٹنے والوں نے، وہو ملیم اور وہی ملامت والا ہے۔ تو یہ اب اس کے آگے پیچھے جائیں گے تو بڑی تفصیل وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے،
اس وقت کیونکہ صرف ہود کے حوالے سے وضاحت چل رہی ہے اور یہ مچھلی موضوع ہے تو اس کا رواں ترجمہ کر دیتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پس تڑپ کر اچانک پلٹ کر راستہ بنانے والے نے اسے لقمہ یعنی اپنا اسیر بنا لیا اور وہی ملامت ہے. تو یہ دراصل وہ عمل ملامت ہے. اب آئیے آخری جگہ جو ہود استعمال ہوا ہے وہ ہے سورہ نمبر 68 اور اس کی آیت نمبر ہے 48 یعنی 68 کی 48. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ اذ نَادَىٰ وَهُوَ مَکْظُومٌ. بس اپنے رب کے حکم کے انتظار کے لیے صبر کریں اور آپ یونس کی طرح نہ ہوں جب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا وہ غم سے بھرا ہوا تھا. حالانکہ یہاں کہیں یونس نہیں لکھا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے. دیکھیں یہ کیا فَاصْبِرْ بس ثابت قدم رہو ڈٹے رہو. صبر کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو اس طرح خاموشی سے بیٹھ جائیں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں. یہ ہے فَاصْبِرْ بس ثابت قدم رہو یا ثابت قدمی سے ڈٹے رہو. لحکم رب کا تم اپنے رب کے حکم کے لیے. ولا تکن اور تم نہیں ہو جاؤ کصاحب الحوت اچانک پلٹ کر تڑپ کر اپنا راستہ پلٹنے والے ساتھی کی طرح. اذ نادا جب ہمیں پکارا وہو مکظوم اور وہی غم سے بھرا ہوا تھا. تو یہ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا بس اپنے رب کے حکم کے لیے ثابت قدم رہو اور تم تڑپ کر اپنا راستہ پلٹنے والے ساتھی کی طرح نہ ہو جب پکارا ہمیں اور وہی غم سے بھرا ہوا تھا. تو یہاں بھی دراصل کسی مچھلی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس شخص کی بات ہو رہی جو اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنا رہا ہے لیکن وہ رب کے حکم پر ڈٹا ہوا ہے. تو وہ اس لیے اب یہ غم سے بھرا ہوا ہے اس لیے کہ پہلے اس کا عمل غلط رہا ہوا ہے. اب اس نے رب کو پکارا رب کی بات سمجھا تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا. تو یہ تھی ہود کی وضاحت. اس میں کہیں بھی کسی مچھلی کی بات ہی نہیں ہے. ہر جگہ یہ انسانی کردار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص جو اچانک تڑپ کر اپنا راستہ پلٹ لے اسے ہود کہا جاتا ہے. امید ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم.